نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کیا قرآن اور حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، عید میلاد النبی منانا ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری سے جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے سویبہ لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، کیا یہ روایت باسند صحیح ثابت ہے؟ اور اس سلسلے کے جو اور امور ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اس روایت کی طرف جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ اس کی استنادی حیثیت کیا ہے اور اس کا سیاق اور سباق کیا ہے اور اس سے ثابت کرنے کی ناکام جسارت کیا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں 5101 نمبر پر حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن سے نکاح کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بغیر سند کے ہے، اور جو پہلا ٹکڑا ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ باسند صحیح ہے۔ جس طرح باقی صحیح روایات ہیں صحیح بخاری میں، اس طرح یہ حدیث کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح بخاری میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ جو متصل ہیں یعنی باسند ہیں، وہی صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الجامع الصحیح لکھی ہے، وہ اس کتاب کا نام ہے جس میں باسند صحیح، جس میں متصل سند کے ساتھ روایات درج ہیں۔ اور جو روایات صرف قائل کے صیغے کے ساتھ یعنی قال فلان قال فلان قال فلان کے صیغے کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، وہ روایات صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ ان روایات کو تعلیقات بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ روایات مرسل بھی ہیں، وہ روایات منقطع بھی ہیں، وہ روایات معلق بھی ہیں۔ تو انہی قسم میں سے، انہی روایات میں سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 5101 نمبر، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے قال عروہ۔ تو عروہ رحمہ اللہ نے کہا، عروہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ وسویبۃ مولات لابی لہب، سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، کان ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ فرضات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر ہیبۃ، جب ابو لہب مرا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں اس کو بری حالت میں دیکھا۔ قال لہ ماذا لقیت، تو خواب دیکھے والے نے کہا کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے، کس حال میں ہے؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبۃ، تو ابو لہب نے کہا کہ میں اچھی حالت میں نہیں ہوں جب سے میں مرا ہوں، سوائے اس کے کہ میں نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا اس وجہ سے مجھے کچھ راحت ملی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جو عموماً میلاد کے ثبوت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں نے عرض کر دی کہ یہ شروع ہوتی ہے قال عروہ سے، یعنی عروہ رحمہ اللہ نے کہا۔ عروہ رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، 23 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور 94 ہجری میں یہ مکہ میں فوت ہوئے۔ تو حضرت عروہ رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 12 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو مشہور تابعی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 12 سال پیدا ہوتا ہے، وہ واقعہ بیان کر رہا ہے ابو لہب کے خواب کا، جو انہوں نے لونڈی آزاد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، اور جس حدیث کی کوئی سند نہ ہو وہ حدیث کوئی نہیں ہوتی، وہ صرف کسی کا قول ہوتا ہے، کسی کا خیال ہوتا ہے، کسی کا وہم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث جس کی سند میں ایک راوی ہے، ثقہ راوی ہے، لیکن اس کے اندر ایک غلطی پائی جاتی ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے کہ اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، تو اس کی روایت صحیح کے درجے سے گر جاتی ہے۔ اور اگر ایک سند کے اندر جو 4 5 7 8 راویوں سے جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، اس میں ایک راوی کذاب آ جاتا ہے، ساری روایتی موضوع بن جاتی ہے، من گھڑت بن جاتی ہے، روایت قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ حدیث جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے،
جس کو پہنچانے والے اس کے قائل تک ہیں ہی کوئی نہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ روایت بلا سند ہونے کی وجہ سے، مرسل ہونے کی وجہ سے، منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے سوا اس کے اندر بہت ساری علتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ کیا کسی کافر نے دیکھا تھا یا مسلمان نے دیکھا تھا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام سہیلی رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا تھا۔ یہ امام سہیلی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور نقل کرنے والے ہیں فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، اور امام سہیلی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ اب امام سہیلی رحمہ اللہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کی جو سند ہے، یعنی ان کے درمیان جو سند ہے وہ کہاں ہے؟ امام سہیلی رحمہ اللہ کو کس نے کہا کہ یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ وہی بات، جب سند نہیں ہے تو روایت نہیں ہے۔ اب اگر مان لیا جائے، فرض محال اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ باسند صحیح ہے، حالانکہ اس کی سند ہے ہی نہیں، اگر مان لیا جائے کہ اس کی سند ہے اور یہ بات ثابت ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ خواب جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا وہ حالت کفر میں دیکھا تھا یا حالت اسلام میں؟ تو یہ تو سب سے آخر میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ انہوں نے کفر کی حالت میں دیکھا تھا، اور کفر کی حالت میں دیکھا گیا خواب، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ قطع نظر اس بات سے کہ اس سے ہم کوئی مسئلہ ثابت کریں، سب سے پہلے ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ کیا کسی کافر کا خواب حجت ہے؟ کیا کسی کافر کا خواب وہ صادق اور سچا ہو سکتا ہے؟ اور جب کہ اس کو بیان کرنے والے مجہول ہوں، نامعلوم ہوں، تو اس طرح ایک خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ یہ بات سوچیں کہ اگر خواب دیکھنے والا ایک مسلمان ہو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، ایک خواب دیکھنے والا مسلمان ہو، مومن ہو، اور اللہ کا ولی بندہ ہو، قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ کوئی مقام نہیں رکھتا، قرآن کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، حدیث کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ جب ایک مومن صالح بندے کا، نیک بندے کا خواب، سچا خواب، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ کہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک نامعلوم کافر جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس لیے خواب اگر مسلمان کا ہو تو وہ حجت اور دلیل نہیں بنتا، کافر کا خواب کیسے دلیل بن گیا؟ اور کافروں میں سے بدترین کافر کا خواب کیسے دلیل بن گیا؟ یہ تو تھی ایک بات۔ اب دوسری بات، اس متن کی نکارت کی طرف آتے ہیں، یعنی اگر اس کو ہم ثابت مان لیں، اس حدیث کو ہم ثابت مان لیں، صحیح مان لیں، تو اس سے پھر ہمیں کیا کیا ماننا پڑے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ کافر جو کچھ بھی لے کے آئے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے اعمال کو گرد اور غبار بنا کر اڑا دیں گے، یعنی ان کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، وہ خاک بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، ان پر یہ فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ہی ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقام پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، کہ جو لوگ کافر ہیں، جہنمی ہیں، وہ جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر سے ایک دن کے لیے اس عذاب کو ہلکا کر دو۔ تو آگے سے جواب آئے گا قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی واضح نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کافر سے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا نہ ختم کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا نام لیا، نام لے کر اس کافر کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
کہ ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال کمایا تھا، جو اس نے اعمال کیے تھے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ کام نہ آئیں گے، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو گئی یا اس کی انگلی سے پانی نکل گیا۔ جس انگلی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو، اور اس کے مال نے اور اس کے اعمال نے اس کو نہیں بچایا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے عمل نے اس کو پانی پلایا، اس کے عمل نے اس کے عذاب میں تخفیف کی۔ قرآن مجید کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا نام لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے اسے چھٹکارا نہیں دے گا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، وہ ہلکا نہیں ہوگا، اور ابو لہب کا نام لے کر بطور خاص کہا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس کے باوجود کسی پراگندہ خواب کو پیش نظر رکھ کر، جس کے بیان کرنے والے مجہول ہیں، جو بلا سند ہے اور جو غیر ثابت ہے، اس سے یہ کہنا کہ ابو لہب کو عذاب میں تخفیف ہو گئی یا اس کے عذاب میں کمی ہو گئی، یہ کیسی عجیب منطق ہے جو قرآن کے صریح خلاف جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے صریح خلاف جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بلا سند ہے اور یہ بات مرسل اور منقطع ہے کہ ابو لہب نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس لیے یہ بات بلا سند اور بلا جواز غیر ثابت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جو لوگ مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، وہ اپنے دلائل، وہ ثبوت قرآن اور سنت سے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں وہ الجھ جائیں، اگر کسی مسئلہ میں ان کو شک اور تردد ہونے لگے، تو وہ اپنے مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں، قرآن اور سنت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن لوگوں کو دلائل ملتے ہیں تو ابو لہب کے عمل سے ملتے ہیں، جس کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برباد ہو جائے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں صرف 5-7 ایسے کافر ہیں زیادہ سے زیادہ جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی تباہی بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک ابو لہب ہے۔ اب اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو اپنے نیک عمل کے لیے، جو اپنی نیکی کے لیے دلیل اس کافر کو بنا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بربادی کا اللہ تعالیٰ نے جس کا اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اعمال کی دلیل دینی ہے، اگر آپ نے نیک صالح عمل کی کوئی حجت پکڑنی ہے، تو آپ قرآن و سنت سے پکڑیں، جو مسلمان کے لیے ایک کھلی دلیل ہے، روزی روشن کی طرح۔ آپ کو دلیل قرآن و سنت کے سوا کہیں اور نہیں ملتی، آپ کو دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو آپ کافروں کے اعمال سے تلاش کریں گے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافر کے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا نہ ختم کیا جائے گا، گویا وہ ان آیات کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ ان آیات کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اس لیے اگر دلیل پکڑنی ہے، ثبوت دینا ہے، تو قرآن و سنت یہ دلائل کا منبع اور ماخذ ہیں۔ آپ قرآن و سنت سے دلائل دیں۔ اور ایک بات کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جس کام سے منع نہیں کیا گیا، لو جی وہ کام کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں منع نہیں کی گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا نہیں ہے، لہذا ہم میلاد بنائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل میں دین اسلام میں ہر نیکی کا کام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر لیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور بطور اسلام میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کسی دین کی، کسی اسلام کی، کسی مذہب کی، کسی نیکی کی، کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کرتا تھا، جہنم سے دور کرتا تھا، میں نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں، اپنی اس ذمہ داری میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کجی کا مظاہرہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی کا کام بتا دیا۔ اگر میلاد منانا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا اور طرح طرح کی خلافات کرنا
اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر یہ جنت کے قریب کرنے والا کام ہوتا، اگر یہ جہنم سے دور کرنے والی بات ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضروری بتاتے، ہمیں لازمی بتاتے کہ یہ عمل کرو، اس سے تم جنت کے قریب ہوگے، جہنم سے دور ہوگے۔ اس لیے یہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ قرآن مجید میں ان سے منع نہیں کیا گیا، حدیث میں ان سے منع نہیں کیا گیا، لہذا ہم کر لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے تو اس کا ثبوت قرآن و سنت سے دینا ہوگا، بصورت دیگر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جو ہم نے نہیں کیا، جس کی اجازت ہم نے نہیں دی، وہ مردود ہے، چاہے وہ کتنا ہی حکمتوں والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی فائدہ مند اور نفع بخش ہو، چاہے وہ کتنا ہی لوگوں میں مقبول ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ لوگوں کے لیے مفید ہو، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جس کی ممانعت نہیں ہے وہ عمل کرنا جائز ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ویسے ایک اصول ہے، کہتے ہیں الاصل فی الامور الاباحہ، کہ معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ ہر ایک چیز حلال ہے، جس چیز سے روکا نہ گیا ہو، جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو، لہذا وہ کرنا جائز ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ایک حد تک معاملات میں مستعمل ہے، لیکن یہ قاعدہ عبادات کے اندر نہیں ہے۔ الاصل فی العبادت التوقیف، کہ عبادات کے اندر اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن و سنت سے ثبوت ہے، توقیف ہے۔ جو عمل جہاں پر ثابت ہوگا، جس کے دلائل موجود ہوں گے، وہ عمل جائز ہوگا۔ ایسا عمل جس کے قرآن و سنت میں دلائل نہیں ہے، جو آپ سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود کہلائے گا۔ اگر معاملات میں ہو تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اس لیے یہ جو ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اس سے منع کہاں کیا گیا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں چاہیے یہ کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ دلیل دے۔ البینۃ علی المدعی، کہ دلیل دعویٰ کرنے والے کی ذمہ ہوتی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ میلاد منانا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ میلاد کے دلائل دیں۔ ہمیں کوئی بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا تو وہ مردود ہے۔ تو میلاد کے دنوں میں لوگ بڑی ہی نیکی سمجھ کر، لوگ فلاح کا کام سمجھ کر، لوگ آخرت کے سنوارنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ کام واضح طور پر گمراہی اور بدعات ہیں۔ ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 20 مرتبہ آیا، صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ دن 20 مرتبہ آیا، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا، نہ صحابہ اکرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ ہمارے اسلاف ائمہ اور محدثین نے منایا۔ کسی نے بھی اس دن کو نہیں منایا، اس لیے کہ اس دن کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں، اور اس مہینے کو باقی مہینوں سے امتیاز ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح عام مہینے ہیں، جس طرح ربیع الثانی ہے، جس طرح شوال ہے، جس طرح شعبان ہے، جس طرح ذی القعدہ ہے، تو اسی طرح کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اور ان مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ جب بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ایسے اعمال جن کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، ایسے اعمال سر انجام دینا وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ اپنی توانائی کا بے جا خرچ کرنا ہے، وہ اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے۔ وہ عمل کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔